जो लड़का और लड़की आपस में रोजाना बातें करे उल्लू के पट्टे हैं। मैं शादीशुदा हूँ और ये याद रखो, जो मंगनी होने के बाद आपस में बातचीत करते हैं ना, ये लिख के ले लें, उनका शादी के बाद रिश्ता कामयाब नहीं होता, सिवाय 1-8% के। 99% तलाकें होती हैं। जितना शादी से पहले लड़की से रिजर्व रहोगे ना, और लड़की आपसे रिजर्व रहेगी, उतना ही शादी के बाद कामयाबी का चांस बढ़ जाता है। और जितना शादी से पहले फ्री हो गए, उतना शादी के बाद तलाक का रेशो बढ़ जाए, तलाक का चांस बढ़ जाएगा। औरों में तलाक का रेशो ज्यादा है या नहीं है? क्यों है? शादी से पहले बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। हिंदू भी बहुत फ्री होते हैं, लेकिन थोड़ा कम होते हैं, लिहाजा उनमें तलाक का रेशो औरों से कम है, हमसे ज्यादा है। हमारे यहाँ जहाँ बिल्कुल पाबंदी है फ्री होने पर, वहाँ तलाक का रेशो ना होने के बराबर, और जहाँ जितना फ्री है वहाँ तलाक का रेशो उतना ज्यादा है। ये किसी आलिम ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी कहीं आपके रिश्ते की बात हो और आपने फोन पे गपशप शुरू कर दी, तो समझ लो जितना अभी फ्री हो रहे हो, शादी के बाद उतना ही नफरतों का रेशो बढ़ जाएगा। ये कुछ अल्लाह का निजाम है ऐसा, और मुशाहिदा भी यही है, मुशाहिदा भी यही है। और इसकी एक लॉजिक भी है। देखो, शादी से पहले मिलाप नहीं होता, और अगर होता भी है तो मुजरिमाना किस्म का मिलाप होता है, वो जिना होता है। वो उसमें वैसे ही मर्द का बीवी पे एतमाद उड़ जाता है कि आज बगैर निकाह के जो मुझसे मिल रही है, जब खुदा से नहीं डरती है, तो हो सकता है कल इसको वसीम पसंद आ जाए, कल इसको सत्तार पसंद आ जाए। वो उसके हर फोन पे शक करेगा, हर जगह उसको औरत पे शक करेगी कि जानी है ये। तो क्या पता कि कल ये किसी और लड़की से भी ताल्लुक कायम कर सकता है, क्योंकि शरीयत रोक रही थी ना आपको। जब शरीयत को आपने धज्जियां उड़ा दी, तो फिर तो आपकी ख्वाहिशात हैं। तो जो इस्लाम तो ये कहते हैं मंगेतर भी से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना है, किसी और औरत से रिलेशन करोगे तो वो भी जिना, और दोनों जिना में कोई फर्क नहीं है। तो जब आपने खुदा को बीच से निकाल दिया, तो अब किस बेस पे औरत आप पे ट्रस्ट करेगी? तो पहला अजाब इन दोनों कमबख्तों पे ये आता है कि निकाह के बाद शक करते रहते हैं। उस दिन अननोन नंबर से कॉल आई, मेरी बेगम पता नहीं कौन है, वो छुपा रही है, ये उसके नंबर, ये अपने नंबर छुपा रहा है। सारी जिंदगी इनकी छुपन छुपाई में गुजरती है, कोई ट्रस्ट प्लस नहीं होता। एक अजाब में दोनों ने अपने आप को डाल दिया। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि मोहब्बत जज्बाती बहुत होती है उस वक्त, उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। मंगेतर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, मैच्योर नहीं होती, जज्बाती होती है। पक्की खाना जब हांडी पकती है ना, तो जब कच्ची होती है तो कैसे जोश मार रहा होता है ना, वो हांडी उबल रही होती है। जब पक जाती है तो उसमें क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। तो ये मोहब्बत कच्ची होती है, लेकिन जोश इसमें बहुत होता है। तो बड़ी बड़ी बातें, घंटों घंटों फोन पे लगे हुए, ऐसा लगता है एल्फी से चिपका लिया है। जब दोनों का मिलाप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में शुरू होते हैं, तो मैच्योरिटी आ जाती है, वो जज्बात नहीं रहते। जब जज्बात नहीं रहते तो औरत वही तवक्को करती है कि पहले तो घंटा घंटा फोन पे चिपका रहता था, अब 2 बातें करो तो मुंह उधर करके सो जाता है। पहले तो कायदे आजम के मजार पे हम जाया करते थे मिलने के लिए, अब मैं मिलने के लिए इसके कमरे में बैठी हुई हूँ, यहाँ नहीं आ रहा, दोस्तों के साथ गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है। और जिस गटर में ढक्कन नहीं है, ढक्कन तलाश कर रहे हैं, क्योंकि कराची में बहुत से गटरों में ढक्कन नहीं है। तो ये चीजें क्या करती है? बदगुमान। अगर दोनों का पहले मिलाप ना हो, बातें ना हो, तो फिर शादी के बाद ये बातचीत शुरू होती है। 6 महीने तो बातचीत में गुजर जाते हैं, मोहब्बत इतनी होती है। उसके बाद दोनों के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता उनमें मैच्योरिटी आना शुरू होती है। उमूमन इस दौरान हमल भी ठहर जाता है। तो मर्द फिर उसको इस नीयत से नहीं देखता सिर्फ कि मेरी बीवी है, बल्कि इस नीयत से भी देखना शुरू कर देता है मेरे बच्चे की क्या है, माँ है। और आपस में एतमाद भी होता है। औरत को पता होता है इसने मुझे फ्री नहीं कराया, तो किसी और औरत को कहां से फ्री कराएगा? मैं तो मंगेतर थी। अबे क्या हो गया?
اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا، پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا، حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا میاں بننے والا ہوں، تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی؟ چھوڑو ایسے جیسے چل رہے ہو چلتے رہو، وہ پاگل تھوڑی، مجھے ان باتوں کے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں یار، جو کرنا ہے کرو، گدے گھوڑوں والی زندگی گزارو، منگیتر کو لوگو ٹیٹے مارو، یہ کرو وہ کرو، جاؤ جو مرضی کرنا ہے۔ اور اب تو ایسے سے بغیرت ہیں، منگیتر کو لے کے گھوم رہے ہیں، بلاگ بھی بنا رہے ہیں، یعنی اپنا ثانی ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں۔ دو بول بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، خدا کے بندو تم خدا کے قہر کو، اللہ کو کتنا غضب آئے گا۔ اسلام میں نکاح مشکل ہوتا، ہندوؤں کی طرح پنڈت کے پاس جانا ہوتا، آگ کے گر 7 چکر لگانے ہوتے، چرچ میں جانا ہوتا، تو آپ کہتے یار بہت مشکل کام ہے۔ اسلام میں کتنا آسان ہے بھائی، تو منگیتر کے ساتھ گھوم ہی رہا ہے تو 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کر کے بول دے میری بیوی آج صحیح ہے، اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھوم رہا ہوں، ڈیٹے مار رہا ہوں، امی راضی نہیں ہے، تو میں نے کہا ڈیٹے امی سے پوچھ کے مار رہا ہے، تو ڈیٹ جو مار رہا ہے ابا سے پوچھ کے مار رہا ہے؟ جب اس زنا کرنے میں باپ کی پرمیشن تجھے نہیں چاہیے تو نکاح کرنے میں کیوں کر رہا ہے؟ تو نہیں آ رہی نا وہی بات ہے، کہاں آئے گی اتنے آرام سے؟ نیچے کمنٹس نہ کیا کرو ماشاءاللہ آپ دونوں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں ولاگنگ میں ماشاءاللہ، یہ آپ بھی اس کو زنا کو کیا کر رہے ہو، خدا اللہ آپ کے بھی چترول لگائے گا قیامت کے دن۔ نیچے کمنٹس کرو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ گدھے گھوڑوں والے کلچر کو پسند نہیں کرتے، تیری منگیتر ہے، ولاگ میں 6 بندے نظر آ رہے ہیں ہمیں، ان بندوں کو بٹھا، ایجاب و قبول کر، نکاح پڑھ، اور بول یہ میری منگیتر نہیں ہے، کیا ہے؟ بیوی ہے میری، پھر گھومو یار، اور پھر بھی پورے کپڑوں میں گھماؤ نا اس کو، آدھے کپڑے تو کیوں دکھا رہا ہے لوگوں کو تاکہ ویوز زیادہ ملیں؟ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا میرا جو ہے وہ گھومنا پھرنا دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کا گھومنا پھرنا کوئی پاگل تھوڑی ہے یار، کوئی آپ کا، وہ آپ کی وائف کو دیکھ رہے ہیں جو ادھورے کپڑوں میں ہے، پراپر ڈریس میں بھی ہوتی تو چلو یار کوئی بات تھی یار، وہ ادھورے کپڑوں میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی اسمائلیاں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ٹھرکی ہے، پاکستانی قوم ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں نے ولاگنگ کا چینل بنایا، چل ہی نہیں رہا، پھر کہتے ہیں میں ایک دفعہ اپنی بیگم کو لایا، اس میں دوپٹے میں تھوڑا سا چلا 2-3 دن کے لیے، پھر وہیں ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا۔ تیرے جس دن دوپٹہ اتار کے لاؤ ایک دم ٹھک 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 ویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوپٹہ پہنا کے لاؤ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، کب تو کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی حرام تو نہ کماؤ نا یار، اپنی بیوی تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے یار، اس کے سر سے دوپٹہ اتار رہے ہو، اس کو آپ ادھورے لباس پہنا رہے ہو تاکہ ویوز مل جائیں، تو طوائفیں بھی تو یہی کام کرتی ہے نا، جتنا آدھا کپڑے پہن کے ناچے گی تماشائی اتنے زیادہ ہوں گے، تو پیسہ آ جائے گا، غیرت کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ غیرت کے ساتھ 2 نوالے اور بھوک، وہ اس پیٹ بھرنے سے بہتر ہے جو بےغیرتی کے ساتھ، کیونکہ یہ چیز ہمارے سوسائٹی میں پہلے مجھے کہتے تھے لوگ مفتی صاحب ایسے ولاگرز آ رہے ہیں اپنی بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے، جوان بیویوں کو آدھے کپڑے لا کے نا لوگوں سے ویوز حاصل کریں، ان کے خلاف بیان کریں۔ میں نے کہا میں کیوں بیان کروں، چھوڑو یار جو کر رہا ہے پاگل ہے، ہم تو ایک جنرلی بات کریں گے، لیکن اب ان کی دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا ہے، تو اگر اس کو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو یہ ایک وبا کی طرح ہماری سوسائٹی کو یہ چیز خراب کر دے گی۔ جس کو چینل نہیں چل رہا ہوتا نا، خاندان کی لیڈیز لاؤ، پھر نہ کھانا پکانے کا طریقہ سکھاؤ، نہ ان کو کوئی اچھی جگہ کی سیر کراؤ، بس بیوی دکھاتے رہو، دبا کے چلے گا چینل، کیونکہ قوم کیا ہے، قوم معذرت کے میجورٹی اس میں کیا ہے، گورے ہم سے زیادہ ٹھرکی ہیں، لیکن وہ اس سے آگے کی چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گورے ان چیزوں کو لفٹ نہیں کراتے اس لیے کتنے اچھے، ابے بھائی وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ تو آگے جا چکے ہیں، ان کے لیے کسی کی بیوی بہو بیٹی کو دیکھنا یہ چھچور پنا ہے۔ وہ نائٹ کلب میں جاتے ہیں جو پورا کام کرتے ہیں، یہاں تو ظاہر ہے وہ اتنا نہ شادی ہو رہی ہے
نہ زنا کے اتنے دروازے چوپٹ کھلے میں، تو بیچارے وہ پاکستانی قوم کیا کرتی ہے، کمبل اوڑھ کے وہ موبائل میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہے، کسی کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیگم کسی کی یا بیٹیاں کسی کی، اس طرح سے اپنی ٹھڑک پوری کرتے ہیں۔ تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان ہے کہ جب آپ اس طرح رنگ برنگی لڑکیوں کو دیکھو گے، اپنی بیوی آپ کو اچھی لگے گی؟ وہ تو بڑے بڑے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آئی ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ اور ولاگ میں، اور ڈریسنگ بھی اس نے بڑی مہنگی، اس میں کپڑا نہیں لگتا، لیکن جتنا لگتا ہے اس میں پیسہ بہت لگتا ہے۔ تو آپ کی بیگم تھوڑی اس طرح ہر وقت آپ کے لیے تیار بیٹھی رہ سکتی ہے، اس نے بچہ پالنا ہے، وہ بچے کو فیڈ کرا رہی ہے، پھر اس کے ابا آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے چائے بنا رہی ہے، آپ کے ابا کے لیے چائے بنا رہی ہے، وہ 24 گھنٹے ایسی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ رنگ برنگی چیزیں دیکھ دیکھ کے جو آپ کے گھر میں جو چیز ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیا ہو رہے ہیں خراب۔ اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کو میں نے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیویوں کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آیا کرے تو ان کے لیے تیار ہوا کرے وہ، تاکہ شوہر کا موڈ اس کو دیکھ کے اچھا ہو، اس کو اچھی لگے۔ تو آج کل بیویاں یہ نہیں کر رہی، بہت برا کر رہی ہیں۔ میں نے لگا یہ موٹیویشنل اسپیکر بیچارے کے دل میں قوم کا درد تو ہے، لیکن قوم کے بارے میں معلومات اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر نالج ہوتی نا سوسائٹی کی تو یہ کہتا کہ جو بیویاں تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، مردوں کو چاہیے ان کی کوئی تعریف کرتے ہیں، ان میں دلچسپی لے، کیونکہ بیویاں بیچاری آج کل چاہ رہی ہیں کہ مرد ہماری طرف مائل ہوں، میاں ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ دفتروں میں اور ڈراموں فلموں میں اتنی رنگ برنگی چیزیں میاں نے اور گھر سے باہر اتنی دیکھ لی ہوتی ہے کہ جتنی بھی تیار ہوئی بھی ہو نا بیوی، ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ میجورٹی عورتوں کو شکایت ہے کہ ہمارا میاں ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، اور گھر میں آنے کے بعد پھر ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک کو، پھر ادھر بیگم کو دیکھتا ہے، پھر ٹک ٹاک کو دیکھتا ہے، پھر بیگم کو۔ بیگم وہی ہے پرانی والی، اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی نئی چیز آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ موٹیویشنل اسپیکر